اللہ الرحمن الرحیم ابواب العیدین باب فی المشی یوم العیدین۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے عیدین یعنی بڑی اور چھوٹی دونوں عیدوں کے لیے ابواب کو قائم فرما رہے ہیں، اور عیدین کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ، تکبیرات، کیا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے مستقل ابواب باندھے ہیں۔ تو سب سے پہلا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ اب اگر کوئی آدمی بیمار ہے، معذور ہے، نمبر 2، یا پیچھے باب جمعے کا گزرا ہے کہ اگر جیسے جن لوگوں پر جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے ان پر عید کی نماز بھی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ جائیں تو فبیہا بہتر ہے۔ تو اگر کسی نے ذرا دور سے آنا ہے تو وہ سواری پر بھی آ سکتا ہے، اگر کوئی معذور ہے تو وہ بھی سواری پہ جا سکتا ہے، ہاں، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ پیدل جائیں۔ اس میں 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیدل چلنا عاجزی، انکساری کی علامت ہے، جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ عاجزی عبادت کے لائق ہے، تو اس لیے پیدل چلنا چاہیے۔ اور سواری پہ چلنا، اس میں ذرا تکبر ہوتا ہے، جو کہ عبادت کے شان نہیں ہے، نہ اس کے لائق ہے۔ ایک تو اس لیے سواری سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 2، عید کی نماز اور یہ چیزیں سارے علاقے کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہو کے پڑھتے تھے۔ اگر سارے لوگ سواریوں پہ آئیں گے تو وہاں پر سواریوں کے کھڑا کرنے کے لیے جگہ نہیں بنے گی، اور ایک عجیب قسم کی صورتحال بن جائے گی، تو لہٰذا لوگ پیدل آئیں۔ اسی طرح جو عید کی نماز کے لیے جانا ہے، اس میں فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آنے اور جانے کے راستے کو بھی تبدیل کیا جائے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، لیکن اصل میں یہ مسئلہ اگرچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص عمراء جو امیر المؤمنین ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے سے جاتے تھے اس راستے کو آنے میں اختیار نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امیر المؤمنین تھے۔ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ جو عمراء ہوتے ہیں، وزیر اعظم اور بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ فطرتاً چیز ہے، اگرچہ وہ کسی درجے کا بھی ہو، لیکن پھر بھی لوگ اس کو دیکھنے کے اشتیاق میں ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ان کے آنے جانے کے راستے معلوم ہوں گے تو 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پہلے سے اسی راستے میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے آنے میں ازدحام ہوگا، شور و غل ہوگا، رش ہوگا، ایک۔ دوسرا یہ نقصان ہے کہ ان لوگوں کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اکثر عمراء کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے آنے جانے کا راستہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو جس آدمی نے حملہ کرنا ہے، حملہ آور کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ کس راستے آیا تھا اور کس راستے سے جانا ہے۔ تو یہ 2 حکمتوں کی وجہ سے تو جس آدمی جو حملہ آور ہے وہ گھات کہاں لگائے گا، کیونکہ امیر المؤمنین جو ہے اس کے تو آنے جانے کا راستہ ہی نہیں معلوم۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو راستے تبدیل کیے تھے اس کی وجہ یہ تھی، جبکہ تلاش بے سیار یعنی بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد بھی ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ ہمیں صحابہ کی تاریخ میں یہ چیزیں نہیں ملی کہ صحابہ بھی جو ہے نا اس سنت کو اپناتے تھے کہ جاتے ایک راستے سے تھے اور آتے ایک راستے سے تھے۔ یہ صحابہ کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو لامحالہ طور پہ صحابہ کی زندگی میں یہ چیز پائی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کے امیر المؤمنین جو وزراء عمراء ہیں ان کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جانے کے لیے اگر عید الفطر ہے تو پھر کیا کرے کہ چھوارے طاق عدد میں اگر ہوں تو کھا لے، 3، 5، 7 طاق عدد میں بہتر ہے۔ ویسے تو ضروری نہیں ہے، اور اگر چھوارے نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز سے کھا لے تاکہ یہ بات متحقق ہو جائے کہ آج
کیا ہے روزہ نہیں ہے، آج عید کا دن ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ ہو، قربانی کا دن ہو، تو اس کے لیے آپ کی فقہ کی کتابوں میں یہ جزیہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز تک کچھ کھائے پیے نہ، اپنی قربانی کا گوشت کھائے تاکہ وہ رغبت سے کھائے گا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑا فرق ہے۔ ان کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، اپنے اساتذہ سے میں نے سنا ہے کہ صحابہ کرام عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ ذبح کرتے تھے اور مغرب کے لیے آتے تھے تو ان کا گوشت جو ہے نا وہ دانتوں سے نکالتے تھے، یعنی گوشت کھا کے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور ہمارے یہاں تو عجیب کام یہ ہے کہ ہمیں تو کلیجی بھی 12 بجے ملتی ہے، عید والے دن وہ کلیجی بھی کھانے کے لیے 12 بجے ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے، اگر آدمی برداشت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں برداشت کر لوں گا تو اس کے لیے پان اور چائے وغیرہ کی بھی اجازت ہے۔ اگر وہ چائے پی لیتا ہے تو کیونکہ چائے سے پیٹ نہیں بھرتا، یعنی ایسی کوئی چیز کھا لے جس سے عمومی طور پہ پیٹ نہیں بھرتا تو بھی اس کو اس استحباب کا سبب مل جائے گا۔ لیکن اگر وقت زیادہ ہے تو ناشتہ کر لے، یہ کوئی مستقل ایک مستحب عمل ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو ان عیدوں کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ نئے کپڑے اگر ہوں تو بہت بہتر ہے، غسل کرے اچھی طرح، نئے کپڑے پہنے اور کیا کہتے ہیں مسواک کرے، اور اسی طرح خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے، یعنی اور صبح سویرے سب سے پہلے جانے کا اہتمام کرے۔